اور بے بنیاد کیسز ہیں، بہت ہی کمزور ترین نوعیت کے کیسز ہیں جو بنتے ہی نہیں تھے، اور اس کو قانون کی زبان میں ایبیوز آف دی پروسیس آف لا کہا جاتا ہے۔ طریقہ کار جو ہے ہمارے مخالفین کا کامیاب جا رہا ہے، وہ اس طرح کہ بے بنیاد اور لغو کیسز میں ملزم کی رہائی جو ہے وہ جلد سے جلد ہونی چاہیے، اور ان کی کارستانی یا ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ خان کی قید و بند کو جو ہے طوالت دینا چاہتے ہیں، اور اس میں یہ کامیاب جا رہے ہیں۔ اب 200 کے لگ بھگ کیسز میں اگر ہم خان کی بریتوں پہ خوشیاں منانا شروع کر دیں تو یہ تو بریتیں آتی جائیں گی اور وقت ضائع ہوتا جائے گا۔ یہ سائفر کیس ابتدا سے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ سائفر کیس جو ہے ایک ڈکوسلا ہے، اور اسی طرح عیدت کا کیس ہے، اور اس طرح دیگر اور کیسز جن میں خان صاحب جو ہے ٹرائل فیس کر رہے ہیں یا اپیل ان کی ذریعے سماعت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں سن 74 میں 1974 میں مولانا عبدالستار نیازی صاحب جو ہیں وہ ان کے خلاف اس طرح بہترے کیسز بنائے گئے تھے، اور پھر وہ گئے ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں، اور ایک کیس میں چکتے تھے، دوسرے میں گرفتار ہوتے تھے، جس طرح سنم جاوید صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بلکہ میں آپ کو مثال دوں، شہریار افریدی صاحب کے ساتھ یہ ہو رہا تھا، شاندانہ صاحب کے ساتھ اور علی محمد خان کے ساتھ۔ تو جب شہریار افریدی کی 34 کیسز میں نے بیل کرائی اور یہ 34 دفعہ گرفتار ہوئے تو میں تک گیا، تو بابر ستار صاحب کے سامنے کیس ہے، اور میں نے کہا یہ رہا کب ہوگا؟ کوئی لامتناعی سلسلہ ہے، اور یہ ہم چھڑا تو نہیں پا رہے ہیں، جیل سے باہر نکلتے ہیں پھر گرفتار ہوتے ہیں۔ اتنے کیسز ہیں پاکستان بھر میں، کسی بھی کیس میں ضمنی لکھ کے جناب بندے کو آپ امپلیکیٹ کر دیتے ہیں۔ خان صاحب کے ساتھ اور پھر بابر ستار صاحب نے ایک تاریخی حکم صادر کیا، انہوں نے آئی جی اسلام آباد کو بلایا اور چیف کمشنر کو کہ آج سے آپ کی تحویل میں، عدالت کی تحویل میں تصور ہوگا۔ آج بھی شہریار جو ہے آزاد پھر رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو کہتے ہیں لاء کی زبان میں آمنی بس پٹیشن، کہ خان چونکہ مختلف صوبوں میں اسلام آباد اور پنجاب اور شاید سندھ میں، اسی طرح بلوچستان میں جو شر وکیل ایڈوکیٹ صاحب کا کیس ہے، تو نوعیت یہ بنتی ہے کہ ہم خان صاحب کے کیسز کو 184(3) میں سپریم کورٹ میں لے جائیں، تبھی کہیں جا کے ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں۔ ورنہ عیدت کیس میں جون کی 25 تاریخ ہو گئی ہے، تو یہ آئے گا تب تک شاید کوئی اور جو انہوں نے نوٹس جاری کیا ہے اس کیس میں ٹرائل شروع کر دیں، پھر اس میں گرفتاری ڈال دیں گے، پھر اس میں ضمانت ہوگی، پھر 9 مئی کے تعداد کیسز ہیں، کتنے کیسز میں ہم ان کی ضمانتیں کرواتے پھریں گے۔ تو لہٰذا خان کی رہائی جو ہے اور یہ عدالتی پروسیس جو ہے یہ ایک امید ہے، اصل امید جو ہے وہ ہے عوامی احتجاج سے۔ عوام پاکستان جب خان کے لیے نکلیں گے تو تب یہ ادارے، یہ ریاست، یہ نظام جو ہے خان کو رہا کرے گا۔ خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ جیل کے اندر جو ہے قید تنہائی کر رہے ہیں، جبکہ آج حکومت کی جانب سے باقاعدہ ایک انفارمیشن انہوں نے پبلک کی ہے، 105 سے زائد ملاقاتیں خان کے ساتھ ان کی لیگل ٹیم اور رہنماؤں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، جبکہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ قید تنہائی کر رہے ہیں۔ جی، خان صاحب کی 105 سے زیادہ ملاقاتیں جو ہیں اس کو آپ کمپیئر کریں نواز شریف کے ساتھ۔ نواز شریف صاحب جب مقید تھے تو وہ 5 بجے تک ان کے ساتھ مسلسل پورا دن ملاقاتی ملتے تھے، گھنٹوں رہا کرتے تھے۔ خان صاحب کے ساتھ تو 30 منٹ کی ملاقات ہیں، وہ بھی 6 افراد کی بیک وقت۔ تو یہ جو 105 ہیں، 6 افراد کی ملاقات آدھے گھنٹے کی، اور پھر 105 کو آپ ان کے ان ایام پہ تقسیم کر دیں، تو لہٰذا یہ ایوریج بنتا ہے ہفتے میں تقریباً 1.5 ملاقات بنتی ہے۔ دوسری قید تنہائی، یہ تو جیل کا اپنا نیریٹو ہے، انہوں نے باقاعدہ کئی ریٹ پٹیشن میں یہ دیا ہوا ہے، خان کے ساتھ نہ کوئی دوسرا قیدی ہے، نہ کوئی اولاتی ہے، نہ خان کسی بیرک میں ہے، نہ اس بیرک کی حصے تک ان کی رسائی ہے سیکیورٹی کی وجہ سے۔ تو قید تنہائی یا سیلیٹری کنفائنمنٹ، اور یہ قانون جرم ہے، تو یہ سیلیٹری کنفائنمنٹ ہوئی نا، آپ نے ان کے ساتھ کسی کو رکھا نہیں ہے، ان کے پاس نہ کوئی جا سکتا ہے جیل کے اندر سے کوئی اور دوسرا اولاتی ہے قیدی، اور نہ وہ کسی کے پاس جا سکتے ہیں، تو قانون کی زبان میں اسی کو قید تنہائی کہتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے عید کے بعد جلسوں کا جو ہے